نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قرآن کریم کی 3 آیتوں کی جو تلاوت کی گئی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی مجلس منعقد ہوتی یا عام مجمع ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی ان 3 آیتوں کی تلاوت فرماتے۔ ان عام مجمع میں ایک مجمع نکاح کا بھی ہوتا ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موقع اور مناسبت سے واضح و نصیحت فرماتے تھے۔ یہ نکاح کے موقع پر قرآن کریم کی ان 3 آیتوں کی تلاوت کرنا اپنے آپ میں ایک معنی رکھتی ہے، اور وہ معنی یہ ہے کہ قرآن کریم کی ان 3 آیتوں کے ترجمے کو سرسری نظر سے آپ دیکھیں گے تو اس میں اس وقت جو پیغام دیا گیا نکاح کے موقع پر، یہ پیغام سارا اس میں چھپا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی قرآن کریم کی آیت تلاوت کی سورہ آل عمران کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اب نکاح انسان کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آتا ہے جو نہ چاہتے ہوئے بھی اندر سے دل کے اندر ایک خوشی ہوتی ہے۔ ایک تو ایمان کی تکمیل، اور دوسرے اس میں بہت سارے گناہوں سے بچنے کا ایک سب سے بڑا ذریعہ ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی جماعت کو مخاطب کر کے یہ فرمایا، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، نکاح پر ابھارا۔ اس کا مطلب یہ ہے اسلام میں تجرد کی زندگی ناپسندیدہ ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے اس کے جوڑے کے ساتھ جو پیدا کیا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نسل انسانی کی آبادی کو دنیا میں آباد کرنے کے لیے، اسی طرح سے گناہوں سے بچنے کے لیے بھی ہے۔ تو قرآن کریم کی جو پہلی آیت کی تلاوت کی گئی، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ایسے موقع پر یہ بتانا کہ تم اللہ سے ڈرو، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے، اسلام میں جس عمل کی بنیاد تقوی پر رکھی جائے گی، وہ عمل بار آور اور ثمر آور جہاں ہوگا، اس عمل میں اللہ کی برکت ہوگی، اللہ کی رحمت ہوگی، جس عمل کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہو۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام مجلسوں سے خطاب کر کے کہتے تھے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تو یہاں اس قرآن کریم کی آیت کی تلاوت کرنا یہ معنی رکھتی ہے کہ ہم جس عمل کو، چاہے وہ عبادات ہو یا معاملات ہو، ان معاملات، یہ عبادت بھی ہے اور معاملہ بھی ہے۔ نکاح ایک عبادت بھی ہے، گناہ سے بچنے کی نیت سے اگر نکاح کرتا ہے تو یہ عبادت بھی ہے، اور یہ ایک معاملہ بھی ہے، سماج کو، اس نسل انسانی کو آباد کرنے کے لیے یہ ایک معاملہ بھی ہے۔ تو اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرو، اس عمل کی بنیاد تقوی پر رکھی جائے گی، وہ عمل اللہ رب العزت کے یہاں قابل قبول بھی ہے، اور اس عمل کا دنیا میں اللہ رب العزت بہترین بدلہ عطا کرتا ہے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔
اور اتقوا اللہ کا جو معاملہ انسان کی زندگی پر آتا ہے، اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے صاف کر دیا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ یہ تقویٰ تمہارے صرف ظاہری لوگوں کے درمیان نہ ہو کہ تمہاری موت آئے تو تم اسلام کی حالت میں یعنی تم مسلمان ہو۔ مطلب یہ کہ تقویٰ انسان کی زندگی کے تمام شعبوں پر غالب ہونا چاہیے، چاہے وہ مجلس کی زندگی ہو یا تنہائی کی زندگی ہو۔ تنہا میں رہے، تنہائی میں رہے تو اللہ سے ڈرے، لوگوں کے درمیان رہے تو بھی اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ دوسری آیت اللہ رب العزت نے عام خطاب کر کے کہا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا۔ ہم جانتے ہیں ایک جان آدم علیہ السلام ہے، وخلق منہا زوجہا، اسی جان سے اس کے جوڑے بنائے، یعنی آدم علیہ السلام کے ایک حصے سے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے جوڑے یعنی حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اور اللہ رب العزت نے آگے کہا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور اسی ایک جوڑے سے یعنی آدم سے اور حوا سے بہت سارے مرد، بہت ساری عورتوں کو پیدا کیا، اسی سے نسل انسانی چلی ہے، جسے آج ہم آدم کی اولاد یا آدمی کہتے ہیں۔ آدمی کی نسبت ہی آدم علیہ السلام کی نسبت سے ہو کر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ ان دونوں سے مرد عورت کو پیدا کیا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تساءلون بہ، جس کے نام سے تم آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو یعنی مانگتے ہو، جیسے ہم کہتے ہیں اللہ کے نام پر دو۔ یہ جو آج نکاح ہوا ہے یا ہوگا بھی ایجاب و قبول کے بعد، یہ اللہ کے نام پر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے، مطلب اللہ کے واسطے سے ہم نے سوال کیا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور انسان کو اس میں ایک وارننگ دی گئی، آگاہی دی گئی ہے، یہ مت سمجھو کہ تمہاری جلوت اور خلوت سے اللہ بے خبر ہے، اللہ جانتا نہیں کہ تم تنہائی میں کیا کرتے ہو۔ اللہ رب العزت نے کہا ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ اللہ تمہارے اوپر نگراں ہے۔ نگراں جیسے آج کے اس سائنسی دور میں بہترین، اگر کس لیبر نے کیا کیا، کس نے کنی چرائی، کس نے آنکھ ماری، کسی نے کیا چرایا، کسی نے کیا لیا ہے، وہ کونے میں بیٹھ کر ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ اللہ رب العزت عرش پر بیٹھا، عرش پر جلوہ افروز ہو کر کے انسان کے تمام جو انسان ہے، بندوں کے تمام اعمال کی خبر رکھتا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہارے اوپر نگراں ہے، دل کے اندر تم کیا کرتے ہو، کیا سوچ رہے ہو۔ انہ علیم بذات الصدور، اللہ دل کی دھڑکنوں اور اس دھڑکن سے جو آواز نکلتی اللہ اس کو جانتا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ تیسری آیت جو ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کی، جو سنت کے مطابق ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور صاف ستھری بات کہو، انصاف سے لگتی ہوئی بات کہو۔ یہ صاف ستھری بات کہنے کا اللہ رب العزت ہمیں فائدہ بتلا رہا ہے۔ فائدہ کیا؟ یصلح لکم اعمالکم، اگر ایک انسان کے ساتھ رہتے ہوئے کچھ رنجش ہو گئی، کچھ چپکلش ہو گئی، کچھ آنا کانی ہو گئی، اور اس آنا کانی کو اگر صاف ستھرا کرنا ہے تو صاف ستھری بات کو، جو معاملہ ہوا ہے وہ معاملہ صاف کر دو، تو اس سے کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا۔ تو صاف ستھری بات کہنے سے ایک فائدہ اللہ نے کہا کہ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہر انسان اس وقت، خاص کر کے مسلمان، جتنے اعمال انجام دیتا عبادت کے ہو، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ اللہ کے یہاں ہماری مغفرت ہو جائے، اللہ ہم کو معاف کر دے۔ یہی ہماری تگودو، ہماری زندگی کا ایک ہی مقصد یہ ہے، ہم نے جو بھی گناہ کیے ہیں جب ہماری پیشی رب ذوالجلال کے سامنے ہو تو ہمارے گناہ معاف کر دیے جائیں، ہم سے باز پرس نہ کیا جائے، ہم نے جو برے اعمال کیے ہیں اللہ اس سے درگزر کر دے۔ ہماری زندگی کا ایک مقصد یہی ہے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور اللہ رب العزت نے ایک طرح سے ایک نمونہ بتایا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ کی اطاعت کی، تو ہم صرف مسجد میں اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں، مسجد سے یہ باہر ہے، یہ معاملہ ہے، اور یہ عبادت بھی ہے، یہ معاملہ ہے، الگ چیز ہے کہ ہم نے آج اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو مسجد کی چہار دیواری میں قید کر دیا ہے۔ نکاح ہم اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں، تو
تجارت ہماری مرضی کے مطابق ہوتی ہے، معیشت ہماری مرضی کے مطابق ہوتی ہے، ان تمام چیزوں میں ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو سائڈ کرتے مولانا یہ حالات اچھے نہیں ہیں، اور یہ آج کے دور کی بات نہیں ہے، یہ پرانے دور۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت صرف پرانے لوگوں کے لیے تھی؟ نہیں، رہتی دنیا تک، جب تک قیامت نہ آ جائے، سورج پچھم سے طلوع نہ ہو جائے، اس وقت تک صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہوگی۔ عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، ہر چیز میں اگر بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ رب العزت کہتا ہے فقد فاز فوزا عظیما، اس نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ تو جو یہاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اپنے اخلاق میں، معیشت میں، معاشرت میں، عبادات میں، اخلاق میں، ہر چیز میں اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے کہا فقد فاز فوزا عظیما۔ اور میں ایک آخری بات لوگوں سے کہتا ہوں، اور وہ یہ کہ جو میدان محشر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کامیاب ہونے والا ہے، جو رب کعبہ کی قسم ہے اللہ اس کو اس دنیا میں رسوا نہیں، اس دنیا میں اگر ہمارے سارے معاملات اللہ اور اس کے رسول پر آ جائیں، اطاعت پر آ جائے، تو یہاں ہم کامیاب ہوں گے، یہاں ہم کو اللہ رسوائی سے بچائے گا، میدان محشر میں کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار، ہم جس مقصد کے خاطر یہاں جمع ہوئے ہیں، اللہ ہم سب کو اس میں کامیابی عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، منہج سلف کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو نکاح میں ہم حاضر ہوئے ہیں، اللہ اس نکاح میں برکت عطا فرمائے۔ اور ایک بات آخری یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ دلہا کو اور دلہن کو دونوں کو نکاح کے بعد مبارکباد دینا، مبارکباد ان الفاظ سے دیے جائیں، وہ الفاظ شاید نوجوانوں کو یاد نہیں ہے، بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بات کہی اس میں کہ آدمی کیا کر سکتا ہے ایک آدمی کے لیے۔ اگر آپ کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ایک مکان دے دیں، دکان دے دیں کہ پرورش کرے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ تو تھوڑی چیز ہے، چلو دنیاوی زندگی میں اس کی کامیابی کے لیے ایک ہم نے چیز دے دی ہے، لیکن سب سے بڑی چیز جو بندہ دے سکتا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ کے لیے کہے اللہ تم کو کامیاب کرے۔ اس سے بڑی چیز بندے کو نہیں دے سکتا ہے، جس کو ہم اپنے الفاظ میں دعا کہتے ہیں۔ بارک اللہ لک، اللہ تمہارے لیے برکت کو نازل کرے، برکت دے، وبارک علیک، اور تم پر اللہ برکت کو نازل کرے، تمہارے لیے برکت نازل کرے، تمہارے اوپر کرے، وجمع بینکما فی خیر، تم دونوں کو اللہ رب العزت خیر کے معاملے میں جمع کر دے۔ یہ دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلہے اور دلہن کو مبارکبادی کے الفاظ کے طور پر عطا کیے ہیں یا بیان فرمائے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس چیز میں بھی ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، انشاءاللہ العزیز یہاں تو کامیاب ہوں گے، میدان محشر میں بھی کامیابی ہمارا قدم چومے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ اس نکاح میں برکت عطا فرمائے اور دونوں کو خیر کے معاملے میں جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ کیا بات ہے معاملہ مولانا آپ کے ساتھ۔ جناب محمد آزاد انصاری صاحب مرحوم کی بیٹی ریحانہ خاتون سے آپ کا نکاح 10,000 روپیہ سکہ راج الوقت مہر کے عوض علاوہ نان و نفقہ 2 گواہ کے سامنے، پہلا گواہ جناب محمد اکرام الحق صاحب آپ ہے، اور دوسرا گواہ جناب عالم انصاری صاحب حاضرین مجلس کے سامنے ہوتا ہے، آپ قبول کرتے ہیں؟ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکم فی خیر۔